السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج میں اپنے اس دعوتی پروگرام میں شیخ عطاء الرحمن سعیدی حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ عرش الہی کا سایہ کے عنوان پر خطاب فرمائیں۔ امید کہ آپ لوگ غور سے سنیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین من المعتدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وعلى آلہ وازواجہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ ناظرین کرام اور سامعین کرام اور ہمارے دینی و ملی بھائیوں اور قابل احترام ماؤں اور بہنوں، آج کا عنوان ہے عرش الہی کا سایہ۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اس عنوان پر احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کچھ کارآمد مفید باتیں کہنے اور رکھنے کی توفیق اور قول و فعل میں اخلاص عطا فرمائے اور قبول فرمائے، آمین۔ عرش الہی کا سایہ یعنی اللہ رب العالمین کے عرش مبارک کا سایہ کسے ملے گا اور کیسے ملے گا؟ شروع میں یہاں سے کرتا ہوں کہ دنیا کی ساری اور آسمان کی ساری مخلوقات میں یعنی ساری مخلوقات میں سب سے عظیم ترین اور سب سے بڑا جو مخلوق ہے وہ اللہ تعالی کا عرش پاک ہے۔ اللہ تعالی کے عرش سے بڑا کوئی مخلوق ہے ہی نہیں۔ اور یہ بات میں نے اس لیے بتلایا کہ انسان کے ذہن و دماغ میں یہ سوچنا پیدا ہو کہ ایک تخت کے نیچے کتنے لوگ رہ سکتے ہیں۔ تو سب سے بڑی مخلوق جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے عرش ہے۔ اللہ کا عرش، اللہ کا تخت، یہ سب سے بڑی مخلوق ہے۔ اور عرش الہی کا سایہ کن لوگوں کو ملے گا؟ اس سلسلے میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث بیان فرمائی ہے، جس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح بخاری کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ یہ عرش الہی کا سایہ، اللہ تعالیٰ کے عرش مبارک کا سایہ، یہ خاص لوگوں کے لیے خاص ہے۔ ویسے جنت کے اندر جتنے خوش نصیب بھی جائیں گے، مرد اور عورت، سارے لوگوں کو جنت کے اندر پائے جانے والے طوبیٰ نام کا سایہ ملے گا، اور ساتھ ہی ساتھ جنت کا بھی سایہ ملے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ جن خوش نصیبوں کو ملے گا، ان خوش نصیبوں کی صفت اور پہچان اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے۔ جن خوبیوں کا ذکر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ خوبیاں جن مردوں اور جن عورتوں کے اندر پائی جائیں گی، انہیں اللہ تعالیٰ کے کرم سے اللہ تعالیٰ کے عرش پاک کا سایہ میسر ہوگا، اور یہ سایہ میدان محشر کے اندر ہوگا۔
کہاں ہوگا؟ میدان محشر کے اندر یہ سایہ ملے گا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ محشر کے دن وہ عالم ہوگا کہ سارے کے سارے انسان اور سارے کے سارے جنات، مرد اور عورت، حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور میں پھونک مارنے کے بعد میدان محشر کی طرف بھاگیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ مطففین کی آیت نمبر 6 کے اندر، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سارے کے سارے لوگ اللہ رب العالمین کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ سارے کی ساری انسانیت، انسان اور جنات، مرد اور عورت، سارے کے سارے میدان محشر کے دن، قیامت کے دن اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور میدان محشر کے اندر بھاگیں گے۔ میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔ میدان محشر کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالی نے سورہ معارج کی آیت نمبر 4 کے اندر بیان فرمایا ہے، فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، ایسے دن جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے۔ 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر یہ میدان محشر کا دن ہوگا۔ یعنی میدان محشر کا ایک دن اتنا لمبا ہوگا کہ جیسے کہ جو دنیا کے 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا۔ آپ اس سے اندازہ کریں۔ اور جس میدان محشر سے بھاگنے کا کوئی چور راستہ نہیں پایا جائے گا اور نہ ہی کوئی وہاں سے اٹھ کر بھاگ پائے گا، اور یہاں پر لوگوں کو سخت سایہ کی ضرورت ہوگی۔ یاد رکھو، میدان محشر کے دن اللہ تعالی کے عرش مبارک کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، نہ کسی پیڑ کا، نہ کسی پودے کا، نہ کسی دیوار کا، یعنی ذرہ برابر اللہ تعالی کے عرش مبارک کے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں پایا جائے گا۔ اور اس دن بہت ہی زیادہ گرمی اور تپش ہوگی، بہت ہی زیادہ گرمی اور تپش ہوگی۔ اس گرمی اور اس سوزش اور اس تپش اور اس لو کا اندازہ دنیا کے اندر گرم ترین ایام میں بھی کوئی انسان نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں یہ گرمی ہوگی؟ کیونکہ یہ آسمانی سورج، یہ سورج جو آسمان کے اندر آج کروڑوں میل کے فاصلے پر ہے، اس دن یہ سورج سوا نیزے کے برابر لا دیا جائے گا۔ یعنی ہر مخلوق کے سر سے ایک بالشت اوپر یہ سورج آ جائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں آج یہ سورج جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے، کروڑوں میل کی دوری پر ہونے کے باوجود مئی جون کے مہینے میں کس طرح گرمی ہوتی ہے، اور کیا حال ہوگا اس دن کا جس دن یہ سورج سوا نیزے کے برابر ہو جائے گا۔ تو سورج کی قربت اور نزدیکی کی وجہ سے بہت تیز گرمی ہوگی۔ اور ایک وجہ گرمی کے تیز ہونے کی یہ بھی ہے کہ سارے لوگ جو اس دن رہیں گے، سارے کے سارے آدم علیہ السلام سے لے کر کے اور دنیا کے آخری وقت تک، قیامت تک جتنے انسان و جنات پیدا ہوئے ہیں، سب میدان محشر میں اکٹھا ہوں گے۔ تو لوگوں کے منہ سے سانس نکلے گی، لوگوں کے بھیڑ کی وجہ سے جو گرمی ہوگی، اس کی وجہ سے اس دن کی گرمی اور زیادہ ہوگی۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ جہنم کو قریب کر دیا جائے گا، جہنم کو قریب کر دیا جائے گا۔ اور یہ جہنم کتنی بھاری ہے، کتنی بڑی ہے،
اللہ کی یہ مخلوق، اس کے بارے میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا اور جہنم کے چاروں طرف 70,000 نکیلیں اور ڈوریاں لگی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے بچائے۔ جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا اور جہنم کے چاروں طرف 70,000 رسیاں نکیلیں لگی ہوئی ہوں گی، اور ہر ایک رسی میں 70,000 فرشتے لگے ہوں گے اسے کھینچنے کے لیے۔ یہ جہنم کتنی خطرناک ہے، یہ جہنم کتنی بڑی ہے، اس حدیث سے ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ 70,000 رسیوں میں ہر رسی کو پکڑے ہوئے 70,000 کی تعداد میں فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ اب 70,000 کو ہر رسی کے حساب سے 70,000 سے ضرب کیجئے، کتنی بڑی سنکھیا اور تعداد ہوگی فرشتوں۔ تو ان تین وجہ سے میدان محشر میں بڑی گرمی ہوگی، سورج کے قریب ہونے کی وجہ سے، لوگوں کے بدنوں اور سانسوں کی وجہ سے، اور جہنم بھی کھینچ کر قریب کر دی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اب آئیے کہ وہ کون خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ تعالی اپنے عرش مبارک کے سائے میں جگہ دے گا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 طرح کے لوگ، 7 آدمی مراد نہیں ہیں، 7 خوبیاں مراد ہیں، 7 اچھائیاں مراد ہیں، 7 نیکیاں مراد ہیں، 7 صفتیں مراد ہیں۔ 7 قسم کے لوگ اللہ تعالی کے عرش مبارک کے سائے میں ہوں گے، جس دن اللہ کے عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ قبر کے اندر، محشر کے اندر عذاب اور پریشانی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے کچھ بنیادی چیزیں پہلے ہونی چاہیے۔ ایک ہے ایمان اور توحید، دوسرا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی، تیسرا ہے اخلاص، اور چوتھا ہے ہر فرض اور واجب عبادتوں کی ادائیگی۔ اگر ایمان نہیں ہے، اگر توحید نہیں ہے، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی نہیں ہے، اگر عملوں میں، نیتوں میں، حرکتوں میں اخلاص نہیں ہے، اگر فرض عبادتوں کی پابندی نہیں ہے، تو میرے بھائیوں کہیں نجات ملنے والی نہیں ہے۔ نہ رب کے عرش کا سایہ ملے گا اور نہ اور ہی نعمتوں سے نوازے جائیں گے۔ تو ایمان اور توحید اور فرائض، اخلاص کے ساتھ فرائض کی پابندی کرنے کے بعد 7 خوبیاں اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے۔ جو 7 قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے مبارک میں ہوں گے، ان میں سے پہلا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الامام العادل، عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ، عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ۔ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والا ہے، اور عدل و انصاف کی اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے، اور عدل و انصاف کرنے والے مومن لوگ اللہ تعالیٰ کے ایک منبر پر ہوں گے، اور خاص طور پر جب کوئی حاکم ہو، توحید والا ہو، تو اس کے اوپر پرجا کے تعلق سے یہ واجب اور ضروری ہے کہ وہ اپنی رعیہ کے بارے میں، اپنی پبلک کے بارے میں عدل و انصاف سے کام لے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کے بارے میں فرمایا ہے، اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل و انصاف کرو اپنے سارے امور کے اندر، اپنے سارے معاملات کے اندر۔ یہ عدل و انصاف تقوی سے زیادہ قریب کر دینے والی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر ہر ایک کو عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ پرجا کے تئیں، پبلک کے تئیں ایک مسلمان حاکم بادشاہ
کے اوپر یہ واجب و ضروری ہے کہ وہ اپنے رعیہ کے بارے میں عدل و انصاف کرے، اور اگر کوئی عدل و انصاف کر لے گیا تو انشاءاللہ العزیز وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا، کیونکہ جب کوئی مومن مسلمان بادشاہ عدل و انصاف کرے گا تو یہ عدل و انصاف رعیہ اور پبلک میں بھی پڑے گا۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں یاد رکھیں، ہم میں سے ہر ایک حاکم ہے، باپ حاکم ہے اپنی اولاد کے بارے میں، باپ حاکم ہے، راجا ہے اپنی بچیوں کے بارے میں، اپنی بیوی کے بارے میں، اپنے ماتحت کے بارے میں، کسی کمپنی کا ڈائریکٹر، کسی مدرسے کا ناظم و ذمہ دار یا کسی چیز کا ذمہ دار، یہ حاکم ہے۔ اس سے مراد سارے لوگ ہیں، اس سے مراد سارے لوگ ہیں۔ چنانچہ ہم میں سے جس کو کسی طرح کی کوئی حاکمیت ملی ہے، بادشاہت ملی ہے، حکومت ملی ہے، تو ہمیں اپنے پرجا کے بارے میں، اپنے ماتحت کے بارے میں عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے۔ اور جب ہمارا اسلامی بادشاہ، ہم بطور حاکم اپنے اولاد پر، اپنے ماتحت پر عدل و انصاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ میدان محشر میں میسر ہوگا۔ لہذا میرے بھائیو ساتھیو، عدل و انصاف کرنے والے بنو تو عادل بادشاہ کو عرش کا سایہ میسر ہوگا۔ دوسری صفت یا دوسری قسم کا کون سا آدمی ہے؟ آئیے سنیں، دھیان سے سنیں، میں بہت مختصر، حدیث بڑی لمبی ہے اور بہت ہی معنی خیز ہے۔ دوسرا وہ آدمی جو رب العالمین کے عرش مبارک کے سائے میں میدان محشر کے دن ہوگا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ شاب نشأ فی عبادت الرب، وہ نوجوان چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وہ نوجوان، یووا پیڑھی، وہ جوان مرد اور عورت جس نے اپنی جوانی کی عمر کو اور جوانی کی عمر سے لے کر کے موت تک کی عمر کو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری ہو، وہ نوجوان مرد اور وہ نوجوان عورت بھی اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں ہوگا، جس نے جوانی کی عمر کو پہنچتے ہی اپنی اصلاح کر لی ہو، اللہ کو پہچان لیا ہو، اپنے اوپر اللہ کی فرض عبادتوں کو پہچان لیا ہو، اور جوانی کی عمر سے لے کر کے موت تک کی عمر کس میں گزارا ہو؟ اللہ کی عبادت اور بندگی میں گزارا ہو۔ ایک آدمی ہوتا ہے کہ جوان ہوتا ہے، لاپرواہی میں زندگی گزارتا ہے، پھر بڑھاپے میں وہ نیکی کرنے لگتا ہے، یہ شرف یہ مرتبہ اسے نہیں ملے گا۔ یہ شرف، یہ رتبہ، یہ شان، یہ عزت اس نوجوان مرد اور اس نوجوان عورت کو ملے گا جس نے جوانی کی عمر ہی سے اپنی زندگی کو، آنے والی زندگی کو اللہ کی عبادت میں، اللہ کی بندگی میں، اللہ سے قریب ہونے میں گزارا ہو۔ یہاں خاص کیوں کیا گیا نوجوانوں کو؟ کیونکہ نوجوان مردوں اور عورتوں کے بہکنے کا، پھسلنے کا، گمراہ ہونے کا، بدعمل ہونے کا زیادہ چانس ہوتا ہے مختلف وجوہات کی بنا پر۔ لیکن ایک نوجوان مرد اور عورت جس کو بہکنے کا زیادہ چانس تھا، پھسلنے کا زیادہ چانس تھا، اللہ کی عبادت و بندگی میں لاپرواہی کرنے کے زیادہ مواقع تھے، ان ساری چیزوں کو طلاق دے کر، ان ساری چیزوں سے اپنے نفس کو کنٹرول کر کے اپنی جوانی کی عمر کو اور جوانی کے بعد والی عمر کو غنیمت سمجھا، اور اس نے یہ مانا یہ جوانی رب نے دی ہے، یہ عمر رب نے دی ہے، لہذا ہم رب کی دی ہوئی اس امانت کو میں خیانت نہ کریں اور رب کی عبادت میں گزاریں۔ تو اے نوجوانوں، اے نوجوان مردوں، اے نوجوان لڑکوں، اے جوان عورتوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو کر اس دن محشر کے میدان میں، جس دن اللہ تعالیٰ کے عرش مبارک کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو ہم
बुढ़ापे का इंतजार न करें नेक बनने के लिए, इबादत करने के लिए। हम उम्र को ना गंवाएं, बल्कि अपनी जवानी की उम्र ही से अल्लाह को पहचान लें, अल्लाह के हुकूक को पहचान लें, अल्लाह की इबादत को जान लें, और हर फर्ज इबादत, हर नफल इबादत, हर सुन्नत इबादत करके अल्लाह ताला को राजी कर ले, ताकि मैदान महशर में हमें अल्लाह ताला अर्श का साया मयसर फरमाए। हम अपने ऊपर कंट्रोल कर ले। ऐ नौजवानों, हम अपनी आंखों पर कंट्रोल कर ले, हम अपने कानों पर कंट्रोल कर ले, हम अपने मुंह पर कंट्रोल कर ले, हम अपने हाथ पर कंट्रोल कर ले, हम अपने पैर पर कंट्रोल कर ले, हम अपनी शर्मगाह पर कंट्रोल कर ले। ठीक है, दुनिया के अंदर, दुनिया के इन झमेलों में इन पे कंट्रोल करना थोड़ा सख्त है, लेकिन मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है। आज अगर हम अपनी जवानी की उम्र से लेकर के मौत के वक्त तक अल्लाह की दी हुई जिंदगी अल्लाह की इबादत के लिए वक्फ कर दिया, तो याद रखो अल्लाह ताला इसका बड़ा बदला अपने अर्श मुबारक का साया नसीब फरमाएगा। लिहाजा नौजवानों, इस पर ध्यान दो। तीसरा वो आदमी जिसे अल्लाह ताला अपने अर्श मुबारक का साया मैदान महशर में देगा, जरा गौर से सुनिएगा। रजुलन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, वो आदमी, वो मर्द जिसका दिल हमेशा मस्जिदों में लगा रहता है। मस्जिदों में लगा रहने का मतलब, अगर मस्जिदों के अंदर नमाज हो रही है तो एक नमाज पढ़ के आता, दूसरी नमाज का इंतजार करता है। मस्जिदों में दीनी प्रोग्राम हो रहा है तो उसमें उसका दिल लगा रहता है कि कब प्रोग्राम का वक्त हो पहुंचूं। मस्जिदों में कोई दीनी तालीम हो रही है, कुरान सिखाया जा रहा, उसमें लगा रहता है, उसका दिल कब पहुंचो, मौका पाते ही पहुंच जाता। मस्जिदों के बनाने में, मस्जिदों की सफाई करने में, मस्जिदों की देखरेख करने में, मस्जिदों को आबाद करने में, मस्जिदों के 5 वक्ता जमात के समान साथ नमाज में हाजिरी में जिसका दिल लगा रहता है, बल्कि यूं कहा जाए कि वो मर्द भी अल्लाह ताला के अर्श इलाही के साए में होगा, जिसका दिल मस्जिदों में ऐसे ही लटका रहता है जैसे मस्जिद का पंखा और मस्जिद का बल्ब मस्जिद से अलग नहीं होता है, बल्कि मस्जिद के अंदर लगा रहता है। जोहर पढ़ करके आया है, चौकन्ना है कि कब असर का वक्त हो, फौरन भागता है असर का वक्त। और इसी तरीके से सुन लेता फला मस्जिद में दीनी प्रोग्राम है, फौरन सारे कारोबार को छोड़, यानी उसका हम्मो गम, उसकी फिक्र, उसका टेंशन, उसकी जुस्तजू अल्लाह का घर मस्जिद हुआ करता है, जिसका दिल मस्जिदों के अंदर लगा रहा है। ठीक है, आज कोई कह सकता है कि आज तो चंद एहतियाती तदाबीर की खातिर मस्जिदें बंद है, लेकिन नमाज तो नहीं बंद है ना। अगर उसकी नीयत यह है कि मस्जिदें खुली होती तो हम मस्जिद के हर प्रोग्राम में हाजिर होते, हर नमाज में हाजिर होते, सच्ची नीयत है तो उसे वही सवाब मिलेगा जो मस्जिद में हाजिरी देने का सवाब मिलेगा। लेकिन नमाजों का वक्त तो हर एक को मालूम है। नौजवानों, आज लॉकडाउन है, कर्फ्यू लगा हुआ है, घरों में हम और आप बैठे हुए हैं, इससे इबरत और नसीहत हासिल करें। मौका मिला है, चांस मिला है, फुर्सत मिली है, लिहाजा अपने आप को उस तरह बना ले जिन खूबियों के पाए जाने से अल्लाह रब्बुल आलमीन राजी होकर के अर्श के साए में जगह देगा। ऐ नौजवानों, आप सोचे थोड़ी देर के लिए, कोरोना से परेशान, गुर्बत से परेशान, वगैरह वगैरह वगैरह, आप सोचें। ऐ लोगों जो अपने आप को मुसलमान कहते हो, जरा सोचो मस्जिद से हमारा ताल्लुक कितना है। क्या जब कोई मुसीबत आती है तभी हम नमाज पढ़ने जाते हैं, कोई गुर्बत आती है तब नमाज पढ़ने जाते हैं, बिटिया को जहेज देना हो, चंदा मांगना हो तो हम मस्जिद जाते हैं, और क्या खाली जुमा को जाते हैं, वगैरह वगैरह। अल्लाह जो मस्जिदों को आबाद रखेगा, जो मस्जिदों के आबाद रखने की पक्की नीयत रखेगा, जो मौका पाते ही मस्जिदों को आबाद रखेगा, जिसे मस्जिद में जाने से दुनियावी कारोबार और झमेला रोक नहीं सकता जब मस्जिदें खुली हुई हों, ऐसे आदमी को अल्लाह आबाद रखेगा। लिहाजा नौजवानों, बूढ़ों, बुजुर्गों, आप इसमें हिस्सा लो।
तो ऐसा नौजवान जिसका दिल मस्जिद में लगा रहता है, मस्जिद में, दिल में मोहब्बत, दिल में इश्क, दिल में प्यार, दिल में याद औरों का नहीं है, लाखैरों का नहीं है, शैतानों का नहीं है, शैतानी सिफत वालों का नहीं है। अगर इस दिल में है याद तो मस्जिद का याद है। क्यों? क्योंकि मस्जिद अल्लाह का घर है और मस्जिद को वही याद रखता है जो अल्लाह को याद रखता है। और मस्जिद में दिल लगा के बैठने वाले को, अल्लाह के याद करने वाले को अल्लाह अपने अर्श मुबारक के साए में जगह नसीब फरमाएगा। लिहाजा हम फैसला कर ले और अपना हिसाब किताब हम पहले कर ले। यही एक बात ये भी मैं बतलाता हूँ कि औरतें कह सकती हैं ये नेमत तो मेरे लिए नहीं है। बहुत सारी नेमतें, अदल व इंसाफ, अपनी जवानी को इबादत में गुजारना, ये आपके लिए भी है। आपका मस्जिद के अंदर से बेहतर आपके घर में 5 वक्ता नमाज की पाबंदी है। अगर आप के अंदर अपने घरों में 5 वक्ता नमाज की पाबंदी है तो इस नेमत से आप महरूम नहीं की जाएंगी। चौथा वो आदमी जो अल्लाह ताला के अर्शे के साए में रहेगा, रजुलानी तफर्रक़ा अलैहि व तफर्रक़ा अलैहि, वो 2 आदमी जिन्होंने आपस में एक दूसरे से अल्लाह के लिए हमदर्दी, अल्लाह के लिए मदद, अल्लाह के लिए प्यार, अल्लाह के लिए मोहब्बत की हो और इसी पर वो दोनों रहे हो, अल्लाह के लिए मोहब्बत और हमदर्दी पर। और अगर दोनों में जुदाई हुई है तो अल्लाह ही के लिए जुदाई हुई हो, अल्लाह की मुखालफत की वजह से नफरतें हुई हो। मिसाल के तौर पर आप मस्जिद में गए, 2 आदमी इकट्ठा हुए, अल्लाह के लिए गए थे और जब मस्जिद से निकले तो अल्लाह के लिए निकले। यानी हमारी दोस्ती और हमारी दुश्मनी अल्लाह के लिए हो, हमारी आपसी मोहब्बत, हमारी आपसी नफरत अल्लाह के लिए हो। ये नहीं कि मेरा बड़ा भाई है इसलिए मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, ये मेरा साला है इसलिए इससे मैं मोहब्बत करता हूँ, ये मेरा ससुर है इसलिए मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। ये नहीं कि मेरे बड़े अब्बू है इसलिए मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, ये नहीं कि मेरी खाला है चाहे जैसी हो इसलिए, नहीं, अल्लाह के लिए। क्योंकि अल्लाह का ये फरमाबरदार है, अल्लाह की नेक है, अल्लाह का मुती और फरमाबरदार है। अल्लाह के लिए मोहब्बत, दुनिया की गरज के लिए नहीं, दुनिया की बख्शिश के लिए नहीं, दुनियावी मनफात के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह के लिए। क्योंकि अल्लाह ताला ने हर मुसलमान को दूसरे मुसलमान के साथ दिल से हमदर्दी और मोहब्बत रखने का हुक्म दिया है। और अगर दोनों में टकराव हो रहा है तो इसलिए कि ये अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, या अल्लाह से बगावत कर रहा है, या अल्लाह की इबादत नहीं कर रहा, इसलिए हम इससे बातचीत बंद करेंगे, इससे हम इसके साथ उठे बैठेंगे नहीं और इससे हम दूर रहेंगे। अल्लाह, आज है ये मामला, अब्बू बेटों से मोहब्बत करते हैं ड्राफ्ट की वजह से। बेटा अब्बू से मोहब्बत इसलिए करता है उसकी बीवी बाल बच्चों के अब्बू देख रेख करते हैं। भाई भाई से मोहब्बत उस वक्त कर रहा है, क्या कहूं, 1-2 जख्म नहीं सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है किधर से निकले। आज दुनिया के अंदर मुसलमानों, हम में जो भी किसी से मोहब्बत करता है, हमदर्दी करता है, ताउन करता है, जरा सोचे कि वो अल्लाह के लिए कर रहा है या दुनियावी तारीफ हासिल करने के लिए, दुनियावी रिश्तेदारी के लिए कर रहा है। और जो हमारी आपस की दुश्मनियां हैं, क्या हमारे बिगड़ जाने की वजह से, हमारे अल्लाह के बागी होने की वजह से, हमारे अल्लाह की मुखालफत करने की वजह से, इबादतों में कमी करने की वजह से आप हमारे मुखालिफ हो गए हैं? आप हमसे बातचीत बंद कर दिए हैं, आप हमसे नफरत कर रहे हैं, आप हमारे यहाँ आना जाना बंद कर दिए हैं, आप हमसे फोन फान करना बंद कर लें। जरा देखो, अल्लाह के लिए जिसने मोहब्बत की और इसी पर जमे रहे, अल्लाह के लिए मोहब्बत पर, और जुदाई अगर हुई है, दूरी अगर हुई तो अल्लाह के लिए अगर हुई है, लिल्लाह फिल्लाह मोहब्बत और लिल्लाह फिल्लाह मुखालफत, तब ऐसा आदमी भी अर्श इलाही के साए में होगा। 5वां वो आदमी जिसे अल्लाह ताला उसे अपने अर्श मुबारक के साए में जगह देगा, वो आदमी रजुलुन तलबतहु इमरातुन दाता नसबिन व जमालिन
फकाल इन्नी अखाफुल्लाह, वो आदमी जिसे किसी औरत ने तन्हाई में बुलाया बदकारी करने के लिए, और वो औरत ऊंचे खानदान की हसब व नसब वाली है, निहायत खूबसूरत और हसीन व जमील और परी है, और निहायत मालदार और तवंगर है, खुद ऑफर कर रही है। ऊंचे खानदान की लड़की, खूबसूरत लड़की, मालदार लड़की, वहां कोई रुकावट भी नहीं है, खुद ऑफर कर रही, आ मेरे साथ अपनी शैतानी ख्वाहिश पूरी कर। औरत कैसी है? निहायत हसीन व जमील, निहायत ऊंचे खानदान की, निहायत मालदार। लेकिन इस आदमी ने कहा इन्नी अखाफुल्लाह, मुझे अल्लाह ताला का डर है। कोई न देखे न देखे, अल्लाह देख रहा है। अल्लाह की जमीन पर हम इस काले करतूत को अंजाम देके अपना काला सियाह चेहरा रब्बे दरबार के दरबार में ले जाना पसंद नहीं करता। मैं डरता हूं अल्लाह ताला से, और सिर्फ अल्लाह के डर से ज़नाकारी से बच गया। ऐसा नौजवान, उसके अंदर जो ऊपर की खूबियां हैं, तो ऐसा नौजवान अगर मोमिन है, अगर मुसलमान है, फर्ज इबादतों का पाबंद है, तो इंशाअल्लाह उससे भी अर्श इलाही का साया मिलेगा। जरा मिसाल अल्लाह के रसूल की सुनिए। वो लड़की बुला रही है बदकारी के लिए, जो काली कलूटी नहीं, जो निचले तबके की नहीं, ऊंचे तबके की है, ठेकेदार प्रधानमंत्री की है, बड़े मालदार घराने की है, खुद मालदार है, बहुत ही करोड़ों में एक है, कोई रुकावट नहीं है, कुछ भी नहीं, खुद बुला रही, फिर भी अल्लाह के डर से वो जनाकारी से बाज रहा, बदकारी से बाज रहा, लचकदार आवाज में बात करने से रुका रहा, उसकी तरफ आंख उठाकर देखने से रुका रहा। वजह सिर्फ अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का तकवा, अल्लाह की दहशत। यकीनन ये ईमान है, यकीनन अल्लाह के कदर है उसके दिल में, यकीनन ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। ऐसे नौजवान को भी, ऐसे आदमी को भी अल्लाह ताला अपने अर्श मुबारक के साए में जगह देगा। इस हदीस पाक को सामने रखने, हदीस पाक के इस टुकड़े को सामने रख करके देखिए। आज हमारे लोग, आज तो माहौल ये है कि अपनों से बेटियों की इज्जत बचाना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। आज तो समाज इतना बिगड़ चुका है, फिर शिकायत है कोरोना कोरोना कोरोना। याद रखो, जब किसी समाज के अंदर बदकारी, फुहशकारी, जनाकारी, हरामखोरी, हराम कमाई, शराबनोशी चीजें आम हो जाएंगी, तो कोरोना नहीं, इससे बड़ा वबा आएगा, इससे बड़ी बीमारी आएगी। आज हमारे मुस्लिम, हम जहां भी बैठ करके सुन रहे हैं, आज क्या आप अपने भाई के बेटे से अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए मुतमईन हैं? अपने पड़ोस के लड़के से अपनी बहन की इज्जत बचा सकते हैं? दरिंदगी है, हैवानियत है, मर गया ज़मीर मुसलमानों का। मुसलमान नौजवानों का दिल मुर्दा हो गया, उनका दिल शैतान का दिल हो गया। आज तो सबसे ज्यादा फिक्रमंद वो बाप होता है, वो माँ होती है, जिसके घर में कोई जवान बच्ची होती है, वो घबराई हुई होती है कब शादी हो जाए, कि पड़ोस वालों से, खानदान वालों से, रिश्तेदारों से, बाजार वालों से और मुसलमानों से हमारी ये बच्ची बाइज्जत अपने दूल्हा के पास जाए। हाय रे हाय, अल्लाह ताला ने जना से रोका है, जना से करीब जाने से रोका है। जना मोहताजी का सबब है, जना अल्लाह के अजाब का सबब है, जना कब्र में अजाब का सबब है, जना जहन्नम में ले जाने का सबब है। लेकिन इसके बावजूद लोग जनाकारी के कारोबार में कितना आगे जा रहे हैं। खास करके ये नौजवान नस्ल, पहले तो था कि नौजवान के दिल में अगर बदकारी करने का जज्बा पैदा होता था तो खानदान के बूढ़ों के डर से, खानदान के इज्जत के डर से चाहते हुए वो बच जाता था। लेकिन आज अपना भतीजा, अपना भांजा, अपना पड़ोसी, अपना करीबी रिश्तेदार से भी अपनी बेटियों की इज्जत बचाना बड़ा कठिन नजर आ रहा। ऐ मुसलमानों, कोरोना नहीं आएगा, तंगदस्ती नहीं आएगी, फक्र फाका नहीं आएगा, जालिम बादशाह तुम्हारे
مسلط نہیں کیا جائے گا تو کیا رحمت آئے گی؟ اللہ تعالیٰ نوجوانوں کی اصلاح فرمائے۔ بڑی ساری باتیں ہیں، باتیں لمبی ہوتی جا رہی ہیں۔ اور چھٹا وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کے عرش الہی کے سائے میں ہوگا، اللہ میسر فرمائے، توفیق دے، آمین۔ رجل تصدق فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما انفقت یمینه، اور کما قال، وہ آدمی جس نے صدقہ اور خیرات کیا، جس نے ریلیف بانٹا، جس نے کسی غریب کی کسی طرح مدد کی، تو اس کو اتنی تنہائی اور چپکے سے رازدارانہ انداز سے خرچ کیا کہ داہنے ہاتھ سے دیا بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ یہ مثال ہے، یعنی اتنا چھپا کر، اتنا راز میں رکھ کر کے صدقہ کیا کہ داہنے ہاتھ سے دیا اور بائیں کو خبر نہ ہو۔ اخلاص، ریاکاری سے دوری، بالکل۔ یہاں ایک شرعی مسئلہ بھی جان لیجئے۔ علماء کرام نے فرمایا اگر کوئی واجب صدقہ ہے جیسے صدقہ فطر اور زکوٰۃ، تو دل میں اخلاص رکھتے ہوئے اسے ظاہر کرنا افضل ہے۔ دل میں اخلاص رکھتے ہوئے اسے ظاہر کرنا افضل ہے، کیونکہ یہ اسلام کا ایک شعار اور پرچم ہے، تاکہ یہ اسلام کا شعار اور پرچم کا بول بالا ہو۔ تنہائی میں تو بھی ہے، لیکن اگر ضرورت ہے کہ لوگ یہ کر کے اور آگے بڑھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، تو یہ اسلامی شعار ہے، اسے کھلم کھلا دل میں اخلاص رکھتے ہوئے صدقہ کیا جائے گا۔ اور اگر سب لوگ ادا کریں تو اس کی بھی ضرورت نہیں، لیکن اگر نفلی صدقہ ہے، نفلی صدقہ جیسے اس میں ریلیف بٹ رہا ہے، لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں، تو اس میں چھپانا زیادہ افضل و بہتر ہے۔ لیکن اگر معاملہ یہ ہے کہ دل میں اخلاص ہے دینے والے بانٹنے والے کے، لیکن اگر اس کو لوگ دیکھ کر کے دوسرے لوگ بھی ایسے کام میں آگے بڑھیں گے، لینے والے بھی اور دینے والے بھی، اور ریلیف وغیرہ کو پہنچانا آسان ہوگا، لوگوں کو ابھارنا مقصد ہے۔ وہ آدمی جانتا اپنی نیت کے بارے میں کہ وہ دکھاوا کر رہا ہے یا ریاکاری کر رہا ہے، اس کے دل میں اخلاص ہے لوگوں کو ابھارنے کے لیے، لوگوں کو اس نیک کام پر بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کے لیے اخلاص نیت کے ساتھ اگر ظاہر کرتا ہے تو اس میں ظاہر کرنا، اعلان کرنا زیادہ بہتر ہے، شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو۔ ساتواں وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ اپنے عرش مبارک کے سائے میں جگہ دے گا، بڑا پیارا ہے وہ آدمی، بڑی اچھی ہو، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذکرونی اذکرکم، تم ہمیں یاد کرو ہم تمہیں یاد کریں گے۔ آج ہمارے دلوں میں سارے لوگوں کی یادیں، آج ہم سعودی عربیہ میں بیٹھے ہیں، اللہ اس ملک کی حفاظت کرے، اور کرونا وائرس کے بارے میں جتنی سنکٹوں کا ہم سن رہے ہیں، پریشانیوں کو سن رہے ہیں، دل گھبرایا ہوا ہے، پریشان ہے، رات دن نیند نہیں آتی کہ کا کیا حال ہوگا، ہماری بہنوں کا کیا حال ہوگا، ہمارے گاؤں اور ہر ایک کی یاد ہمارے دلوں میں ہے۔ لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے اپنے رشتہ داروں کی یاد، ان کے بارے میں فکر مند رہتے ہوئے ہمیں جانچنا چاہیے کہ ہمارے دل میں اللہ کی یاد کتنی ہے۔ اور جب ہم اللہ کو کثرت سے یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرے گا، اور سب سے بہترین یاد اللہ ہی کی یاد ہے، سب سے بہترین ذکر اللہ تعالیٰ ہی کا ذکر ہے۔ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے روح کو تازگی ملتی ہے، عقل کو پختگی ملتی ہے، اور گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اللہ سے قریب ہونے کا شوق اور جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ آدمی رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ساتواں وہ آدمی جس نے تنہائی میں، اکیلے میں، کھیت میں تھا، اکیلا تھا، بستر پر تھا، اکیلا تھا، سفر میں تھا، اکیلا تھا، اکیلے میں اللہ کو یاد کیا، اللہ کے کرم کو، اللہ کی رحمت کو، اللہ کی مہربانی کو، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی سختی کو، اللہ کے عذاب کو، اللہ کی مہربانی کو تنہائی میں یاد کیا، اور اس طرح یاد غالب ہوا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اللہ کی یاد میں رونے والا،
وہ خوش نصیب ہوگا جسے اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. اللہ کی یاد, آپ اکیلے میں تھے, یاد آ گیا قبر, عذاب قبر, عذاب جہنم, یاد آ گیا نعمت قبر, نعمت جنت, یاد آ گئی اللہ کی مہربانیاں, اللہ کی دی ہوئی سکھ, اللہ کی دی ہوئی نعمت, یاد آ گیا اللہ کی قدرت, یاد آ گیا اللہ کے دربار میں حاضری, یاد آ گئی موت وغیرہ وغیرہ. اور اس طرح یاد آئی کہ بنا چاہے, بنا بناوٹ, بنا کسی کوشش کے ایٹومیٹک اپنے سے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. ایسا آدمی بھی عرش الہی کے سائے میں ہوگا. یاد رکھو, وہ آنکھ جہنم کی دہکتی ہوئی شعلہ زن آنکھ پر حرام ہوگی جو آنکھ اللہ کے ڈر سے روئی. آج ہم بہت روتے ہیں, نوجوان تو کچھ اپنے محبوباؤں کے بارے میں بہت روتے ہیں, جن سے تھوڑا سا ناجائز پیار ہو گیا, محبت ہو گئی, بہت روتے ہیں. کسی رشتہ دار کی موت آ جائے مہینوں روتے ہیں, بیوی بیوہ ہو جائے سالوں روتی ہے. بہت سارے لوگوں کے یاد میں ہم روتے ہیں, اور جہاں رونے کے لائق ہے رونا بھی چاہیے. لیکن اللہ کی یاد میں ہم کتنا روتے ہیں. اللہ تنہائی میں, اللہ کی یاد میں رونے والا, توحید والا بندہ, نبی کی سنت کا پیروکار بندہ, فرض عبادتوں کی ادائیگی کرنے والا بندہ, وہ خوش نصیب بندہ ہوگا جسے اللہ تعالیٰ میدان محشر میں اپنے عرش مبارک کے سائے میں رکھا. تو میرے بھائیو, یہ بخاری شریف کی روایت ہے. تو یہ 7 طرح کے لوگ میدان محشر میں, جس نے اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ کے عرش مبارک کے سائے میں ہوں گے. عدل و انصاف کرنے والا آدمی یا بادشاہ, اور وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی سے لے کر کے موت تک اللہ کی عبادت میں گزاری ہے, وہ آدمی جس کا دل مسجدوں میں لگا رہتا ہے, وہ 2 آدمی جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں, اور آپس میں دونوں کی جدائی ہوتی ہے تو صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے. اور ایک وہ آدمی جسے کسی مالدار, حسین و جمیل, خوبصورت عورت نے بدکاری کے لیے بلایا, کوئی رکاوٹ نہیں تھی, لیکن اللہ کے ڈر سے اس نے بدکاری نہیں کی. اور ایک وہ آدمی جس نے صدقات و خیرات کیا اور اپنے صدقے کو چھپایا. اور ایک وہ آدمی جس کو تنہائی میں اللہ یاد آ گیا, اور اللہ کی یاد سے اس کے آنکھوں سے آنسو کی بارش ہونے لگی. یہ 7 طرح کے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. صحیح مسلم کے ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی شخص نے قرضدار کے قرض کی ادائیگی میں تھوڑا کنسیشن کیا اور مائنس کیا یا مہلت دی, تو بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا. لہذا میرے مسلمان بھائیوں, ساتھیوں, ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ یہ دنیا چند روزہ ہے, ایک نہ ایک دن موت آئے گی. آخرت کی زندگیوں کی تیاری کریں, آخرت کے دن عزت پانے کی تیاری کریں. یہ حالت اس دن ہوگی جب پوری دنیا کے لوگ حاضر ہوں گے, اور عرش کے سائے میں جگہ پانے والے اعمال کی تیاری کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب تیرے بندے ہیں, ہم سب تیرے مسلمان بندے ہیں, تو ہمیں اسلام کی محبت سے مالا مال فرما دے, اسلام اور ہدایت کی نعمت سے مالا مال فرما دے. سارے چھوٹے اور بڑے گناہوں سے توبہ کرنے اور بچنے کی توفیق عطا فرما. ہر اس اعمال اور عقیدے کے اپنانے, اخلاق کے اپنانے کی توفیق عطا فرما جنہیں جو پسند کرتا ہے, جن سے تو راضی ہو کر کے ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے گا, ہمیں میدان محشر میں اپنے عرش مبارک کے سائے میں جگہ دے گا, اور عذاب جہنم سے محفوظ رکھے گا. اے اللہ تو صحت کے ساتھ, عافیت کے ساتھ, تندرستی کے ساتھ, نیکیوں کے ساتھ ہم کو اور ہمارے بھائیوں, زندہ بھائیوں کو لمبی سے لمبی عمر دے, اور ہر پریشانی دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ رکھ. میرے بھائیوں, آپ نے اس کو سنا, بار بار سنیے اور اسے شیئر کیجئے. اور انشاءاللہ العزیز روزانہ سعودی کے ٹائم سے 4 بجے اس طرح میں کلاس لیتا رہوں گا, جو انڈیا کا 6:30 بجے کا ٹائم ہوگا, پاکستان کا 6:30 بجے مغرب کا ٹائم ہوگا. چنانچہ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس طرح کے کلاسوں میں آپ شریک ہوں, اور کمنٹ پہ جا کر کے اگر کوئی سوال ہے تو وہ سوال بھی آپ بھیج سکتے ہیں, میں دوسرے دن اس کا جواب بھی دے دوں گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وجزاکم اللہ احسن الجزاء.